وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور رکوع نمبر 15 ہے اسلام اور جاہلیت کا تاریخی معرکہ ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ نظریاتی شکست کے بعد تشدد کا ہتھیار، رب کا فیصلہ، کفر کرنے والوں کی مثال، جاہلیت آخرت کے سٹیج پر، تعلق باللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ سرکشوں کی سزا دنیا میں ذلت ہے، اور اناد کی سزا آخرت میں شدید عذاب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک گردن قیامت کے دن دوزخ سے نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی کہ دیکھتی ہوں گی، 2 کان ہوں گے کہ سنتے ہوں گے، 1 زبان ہوگی کہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں، ایک جبار اور سرکش، دوسرے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور تیسرے مصور۔ استغفر اللہ۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے دوزخ والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا گیا، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام تجربے اور مشاہدے کی مثال دی ہے کہ کس طرح طوفانی ہوا سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، اور ہوا کی شدت سے مالک اپنی چیز کو بچا نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن نشین کروایا ہے، اسی طرح سے کفر کے ساتھ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نیک اعمال وہ بھی کرتے ہیں جو کافر ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو مشرک ہیں، لیکن اصلاً وہ نیک اعمال نہیں ہوتے، کیونکہ نیکی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔ یعنی نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کریں، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جائیں۔ کافر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید نہیں رکھتا، اس کے عذاب کا خوف نہیں رکھتا، اس لیے اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام نیکی نہیں ہے۔ پھر جب کافر سچ بولتا ہے، وعدے پورا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو یہ سب کام کہاں جائیں گے؟ ان کے اعمال دنیا میں ختم ہو جائیں گے، دنیا میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے، یعنی ان کے ان کاموں کی وجہ سے لوگ انہیں اچھا کہیں گے، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے اعمال جل جائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی جائے گی، لیکن وہ آخرت میں صلہ نہیں پائیں گے، کیونکہ انہیں صلے کی امید ہی نہیں رکھی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ جو رب زمین و آسمان کو تخلیق کر سکتا ہے، جس کے لیے طوفانوں سے ہر چیز کا اڑا دینا ممکن ہے، اس کے لیے کسی قوم کو اٹھانا یا گرانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً تم ہمارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں
یا صبر کریں ہم پر یکساں ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، رسولوں کو دھمکیاں دینا، حق سے دشمنی رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کی مثال ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، انوکھا منظر ہے، طیب اور خبیث کی مثال ہے، اور تعلق باللہ ہے۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں تھے، آپ نے دریافت کیا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت پھل دیتا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بیٹھے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد سیدنا عمر سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو نے کیوں نہ کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہیں جانا۔ انہوں نے کہا اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے مال سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، یعنی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ مومن کی مثال ایسے درخت سے دی گئی ہے جو گرمی سردی میں ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے۔ مومن کے نیک اعمال دن رات آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے کے سوال پر مومن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو اپنے اندر ایمان کا بیج اگا چکے ہوں، جو ہر موڑ پر صحیح رد عمل کا ثبوت دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اندر ایمان کے بیج کو اگنے نہیں دیتے، ان کی شخصیت جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتی ہے، ہر موقع پر غلط رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جن کی شخصیت کانٹے دار بدبودار ہو وہ دنیا میں ثابت قدم نہیں رہتے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، ثابت قدمی اختیار کرنا،
نیک عمل کرنا، نصیحت حاصل کرنا. جن سے روکا گیا شیطان کی دعوت قبول کرنا، ظلم کرنا اور شرک کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثبات عطا کرے. آمین ثم آمین. رکوع نمبر 17 ہے: اللہ تعالیٰ قائدین کفر کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے. 3 مین پوائنٹس ہیں: قائدین کفر، ایمان والوں کے لیے نصیحت اور تعلق باللہ. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری قرارگاہ ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں. آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، میرے بندوں سے کہہ دو جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی. رسول اللہ نے فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، لہٰذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے اپنے مقررہ وقت پر شرائط کا خیال کر کے تعدیل ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ سنت رسول کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے. بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے. دنیا میں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر، اپنی کوشش پر، اپنی محنت پر یقین کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اسباب کی وجہ سے کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن بات یہ کہ عطا کس کی ہے؟ کیا سارے محنت کرنے والے ایک برابر پاتے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وسعت والا کر دیتا ہے. انسان کا کام یہ کہ اس کے انعام پر شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، کھلے اور چھپے خرچ کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدلنا، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچانا، شرک کرنا، ظلم کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کھلے اور چھپے خرچ کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی کام آئے گی. رکوع نمبر 18 ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم کردار. 2 مین پوائنٹس ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور تعلق باللہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو امن والا بنانے، اپنے اور اپنی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کے لیے دعا کی. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بہت بخشنے والے، نہایت رحم والے ہیں. اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں. اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں. سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے. بلا شبہ
میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کرنے والے کام ہے امن کی دعائیں کرنا، اولاد کے لیے شرک سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا، انبیاء کی پیروی کرنا، نماز قائم کرنا، اولاد کی شکر گزاری کی دعائیں کرنا، اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعائیں کرنا، والدین کی معافی کی دعائیں کرنا، جن سے روکا گیا بتوں کی پرستش کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے قیامت کا ہولناک نظارہ ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں جن میں سے ایک یہی ہے اور دوسرا نبی کو ہدایت اور تعلق باللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کیں، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھو کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا نہ ہوگا۔ اس دنیا میں انسان محسوس کرتا ہے وہ سمندروں پر خشکی پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہواؤں پر، فضاؤں پر، خلا پر اختیار رکھتا ہے، جیسے چاہے اپنے وسائل کو استعمال کرے، بھول جاتا ہے سب کچھ امتحان کے لیے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شعوری طور پر ایک دوسری زمین اور دوسرے آسمان کے نیچے پہنچا کر احساس دلاتے ہیں کہ اس کا اختیار اصلی نہیں ہے، امتحان ختم ہوگا، حالات بدل جائیں گے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے قول اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اس کے متعلق پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک حاکم ہے، زندگی کا پورا نظام اسی اصول پر قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا، رسولوں کی پیروی کرنا، انسان کو برے انجام سے ڈرانا، اور جن سے روکا گیا ظلم کرنا، بری چالیں چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے حالات کم از کم 5 لوگوں کو بتانے ہیں انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے، کتاب واضح ہے، الف لام را
تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم ختم ہوئی اور ایک آیت سورہ الحجر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو ہم نے پڑھا اس میں جو کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور ہماری کوشش کو قبول فرما لیں اور ہمیں پختہ علم نصیب فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنا نصیب فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، خطا کار ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، الہی تیرے سامنے شرمسار ہیں۔ اے پاک پروردگار، تو اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرما دے۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرما دے۔ الہی ہمیں دین کا پختہ علم نصیب کر دے۔ الہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں نمازوں کی پختگی نصیب فرمائیے۔ الہی ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی سمجھ نصیب فرمائیے، اور الہی ہمارے دلوں کو اور ہماری مٹھیوں کو کھول دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بخل سے بچا لیجئے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی دین کی حفاظت کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ آپ کے سامنے دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ الہی سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ الہی سب بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ